الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ ان کان الثوب واسعا فالتحف به، کہ اگر کپڑا تیرے پاس کھلا ہے تو اس کو اپنے جسم کے گرد لپیٹ لے۔ فخالف بین طرفیہ، مسلم کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ سارے جسم کے گرد لپیٹ اور اس کے دونوں کنارے مخالف سمت میں کر لے، یعنی کپڑے کو اوپر لے کے اور جو دایاں کونا ہے اس کو بائیں طرف اور بائیں کو دائیں طرف کر کے پیچھے سے پیچھے گرا باندھ لے، سارا جسم چھپ جائے گا، اس کے اندر آ جائے گا۔ وَإِنْ كَانَ الثَّوْبُ ضَيِّقًا، اور اگر کپڑا تنگ ہے فَاتَّذِرْ بِهِ، تو صرف ازار باندھ لے، دھوتی باندھ لے نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ تنگی کی حالت میں نمازی کا کپڑا ہے، لباس ہے، کہ اگر اس کے پاس وسیع اور کشادہ ایک بڑی چادر ہے تو اس کے ساتھ تو سارا جسم لپیٹا جائے گا، اور اگر چادر اتنی وسیع نہیں ہے تو پھر وہ اپنا جو سطر ہے وہی ڈھانپ لے، یہی کافی ہے اس کے نماز پڑھنے کے لیے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، تم میں سے کوئی بندہ ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھوں پر کچھ بھی نہ ہو، ایک کپڑا ہو لیکن کندھے اس کے ننگے ہوں۔ آتے کہتے ہیں یہ کندھے اور گردن کے درمیان والی جو جگہ ہوتی ہے، اس کو یہاں پہ کچھ بھی نہ ہو، اس حال میں بندہ نماز نہ پڑھے، یعنی کچھ نہ کچھ یہاں پر ہونا چاہیے۔ اگر کپڑا اتنا ہے تو نہیں تو دھوتی باندھ لے، یہی اس کے لیے کافی ہے، گلے میں کچھ بھی نہ پہنا ہو تو۔ اور اگر کپڑا موجود ہے تو پھر کوئی کہے کہ میں قمیض بھی اتار کے اور بنیان بھی اتار کے اکیلے دھوتی میں نماز پڑھوں تو یہ ناجائز ہوگا۔ اسی طرح ابو داؤد کے اندر ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کاموں سے منع کیا، اس میں سے ایک کام یہ تھا کہ وَإِن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ فِي سَرَابِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ أَن تُصَلِّيَ فِي سَرَابِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْكَ رِدَاءٌ، کہ آپ نماز پڑھیں شلوار پہنی ہوئی ہے اور شلوار کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہے بڑا، اس طرح قمیض یا کوئی بڑی چادر بندہ اوپر سے لپیٹ دیتا ہے، اگر کپڑا موجود ہے تو پھر اکیلی شلوار میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اور اگر کپڑا موجود بھی ہو، اللہ کا دیا ہوا سارا کچھ ہو بھی، لیکن پھر بھی بندہ پہنے ہی وہ بنینے نیچے سے شلوار یا ٹراؤزر اور اوپر سے شارٹ شرٹ، چھوٹی چھوٹی شرٹیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھنے سے منع کیا۔ بڑی چادر ہو یا قمیض ہو بڑا، یا شرٹ ہی اگر کسی کو پہننے کا شوق ہے، ٹراؤزر شرٹ پہنے، لیکن شرٹ گھٹنوں تک آ جائے، کھلی لمبی شرٹیں بھی مل جاتی ہیں فلیکسیبل بھی، تاکہ جب بندہ رکوع کے لیے جھکے، سجدے کے لیے جھکے، اس کا سطر چھپا رہے۔ کئیوں نے قمیضیں پہنی ہوتی ہیں بڑی لنڈی لنڈی سی، چھوٹی چھوٹی، اور جب وہ رکوع سجدے کے لیے جھکتے ہیں تو سطر ان کا وہ واضح ہو جاتا ہے۔ شریعت نے یہ اصول اور قانون مقرر کیا کہ سطر کو آپ نے اچھی طرح سے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ شلوار کا بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے ذکر کیا کیونکہ دھوتی وغیرہ باندھی ہو تو اس سے پھر بھی بچت رہتی ہے، لیکن شلوار کی چونکہ شیپ اور صورتحال اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ ٹانگوں کے حساب سے اس کی کمی ہوتی ہے، اور ٹراؤزر اور پینٹ وہ تو اس سے بھی شلوار سے بھی زیادہ تانگ ہوتی ہے، وہ تو ٹراؤزر میں پینٹ میں تو بندہ سیدھا چلتا پھرتا ہو تو پھر بھی پیچھے سے اس کا صدر نمایاں ہوتا ہے، تو یہ ایک بے حیائی والی بات ہے۔ آج کل اس کو کوئی معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہرحال منع کیا اس کام سے کہ نمازی کا جو لباس ہے وہ ساتر ہونا چاہیے، اس کے جسم کو اچھی طرح سے ڈھکتا ہو۔ ہاں اگر کوئی اتنا کنگال ہے، تنگ دست ہے، بے حال کہ اس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں ہے تو پھر تو چلو ٹھیک ہے، جو اس کو میسر آیا اسی میں نماز پڑھے، لیکن اگر وہ خوشحال ہے اور اس کے پاس کپڑا بھی ہے اور
استطاعت بھی ہے خریدنے کی، پھر بھی وہ خریدتا ہے بڑے بڑے مہنگے سوٹ لیکن ادھورے، اس کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت سے خوف کھانا چاہیے، جو لباس شریعت نے مقرر کیا اسے اپنائیں اور اسے اختیار کریں، بالخصوص نماز کے لیے۔ بس اوقات یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ نمازی نماز پڑھتا ہے، پینٹ شرٹ پہنی ہوتی ہے، نتیجہ کیا ہوتا ہے جب سجدے کے لیے جھکتا ہے تو پیچھے سے شرٹ اس کی باہر نکل آتی ہے۔ حالانکہ سارے اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک جو سطر ہے اس کو چھپانا ضروری ہے، لیکن وہ بھی درمیان سے برہنہ ہو جاتا ہے، ننگا ہو جاتا ہے۔ نمازی کا لباس ساتر ہونا چاہیے جو اس کے جسم کو اچھی طرح سے چھپا لے، اس کے جسم کے اعضاء کے قد و خال نمایاں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ وما توفیقی الا باللہ۔